روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں آج جو عام لوگ ہیں یہ زندہ جاگتے انسان ہیں تو اس سے بڑا جھوٹا انسان اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، کیونکہ آج پاکستان کا ہر عام انسان درد اور غم کا مجسمہ بن چکا ہے، ایسا مجسمہ جس میں درد اور غم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ وہ روز آہستہ آہستہ مر رہا ہے، اس طرح سے مر رہا ہے کہ بالکل چپ چاپ اور آہستگی کے ساتھ اس ساری دنیا کا غم، دکھ اور درد لیے وہ آہستہ آہستہ اپنی قبر کی طرف روز سفر کر رہا ہے۔ عظیم روسی رائٹر دوستویفسکی اپنے ناول دی برادرز کرامازوف میں کہتا ہے کہ عام لوگوں میں ایک قسم کا رنج و غم ہوتا ہے جسے وہ حرف شکایت زبان پر لائے بغیر مدتوں سے سہے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا رخ باطن کی طرف ہوتا ہے اور یہ سکوت کی مانند بہتا ہے، مگر ایک غم و اندواہ اور بھی ہوتا ہے، یہ سارے جسم کو جھنجھنا کر رکھ دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ ساری رکاوٹیں توڑ کر آنسوؤں کی شکل میں بہہ نکلتا ہے اور نوحے کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ دوسری طرف رسل اپنی آپ بیتی میں لکھتا ہے، میں اس دکھ اور مایوسی سے ضرور آگاہ ہوں جو میری روح میں ہے، دکھ دینے والی غمگیر تنہائی سے میں واقف ہوں، میں بھوت کی طرح دنیا میں بھٹکتا ہوں، ایسی آوازوں میں بولتا ہوں جو سنی نہیں جاتی، لگتا ہے میں کسی اور سیارے سے یہاں آ گرا ہوں۔ ہم سب عام انسان آج بھوتوں کی طرح پاکستان میں بھٹکتے پھرتے ہیں، وہ بھوت جو رنج و غم کا بار اٹھائے اٹھائے حرف شکایت زباں پہ لائے بغیر مدتوں سے سہے چلے آ رہے ہیں، سہے چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ شکایت نہیں کرتے۔ وہ چونکہ بھوت شکایت نہیں کرتے، اسی طرح سے ہمارے عام انسان شکایت نہیں کرتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عام انسان بھوت بنے ہیں، جو بھوتوں میں منتقل ہو گئے یا کنورٹ ہو گئے ہیں، یہ صرف واقعہ یا یہ سانحہ آج صرف پاکستان میں رونما نہیں ہوا، یہ دنیا کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے فرانس کے لوگ بھی بھوت بن چکے ہیں، اس سے پہلے روس، امریکہ، پورے یورپ کے لوگ بھوت بن چکے ہیں، UK کے لوگ بھوت بن چکے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آیا، ان کی زندگیوں میں ایک لمحہ ایسا آیا کہ انہوں نے کہا بس اب اور نہیں، اب اور رنج و غم ہم سے نہیں اٹھائے جاتے، اب ہم یہ بوجھ اٹھا اٹھا کر ہماری پیٹیں مڑ گئی ہیں اور ہم سے بس، پھر وہ اٹھے
اور اس طرح سے اٹھے کہ ان کی کمر پر بوجھ لادنے والے اس طرح سے بھاگے کہ آج ان کی چپلیں دنیا بھر کے عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ جب عام انسان اٹھتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے، اور اس سے بڑی طاقت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ نے سوویت یونین کا حال دیکھا، یہ تو ابھی حال ہی کا واقعہ ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں یا کتابوں میں دیکھ لیں، آپ کو اس واقعے کی ساری تفصیل مل جاتی ہے۔ جب لوگوں کے غم اور دکھ بڑھے، جب وہ ایک ایک روٹی کے لیے ترسنے لگے، تو پھر وہ لوگ اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے سارے نظام کو روند کر رکھ دیا۔ وہ ایٹم بم، وہ ہزاروں ایٹم بم نمائشی طور پر پڑے کے پڑے رہ گئے، وہ کسی کے کام نہیں آ سکے، اس لیے کہ عام انسان سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اور جب عام انسان اٹھتا ہے تو ہر طاقتور سے طاقتور چیز کو اڑا کر رکھ دیتا ہے، فنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ خدا